السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت دنیا میں جو تاریخیں اور جو مہینے اور جو سن مروج تھے وہی چلتے رہے. البتہ مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد جو 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ تاریخ میں پڑھتے ہوں گے کہ سن نبوی کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی تاریخ، اسلامی سن رائج کیا گیا جو ہجرت کے سال سے، ہجرت کے وقت سے اس کو رکھا گیا اور بجائے ربیع الاول کے اور 2 مہینے پہلے لا کر محرم سے اس کو شروع کیا گیا. تو ہمارا اسلامی سال ہجری سال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے 1446 سال ہو چکے ہیں. یہ ہمارا 1446واں سال شروع ہوا محرم سے. اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اللہ سب کے لیے مبارک فرمائے. اور اس اسلامی سال کی جتنی برکتیں ہیں اللہ ان برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ہماری ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے جو امید لگا کے رکھو گے، کل بھی یہ حدیث آئی تھی ہمارے اندر سے حدیث میں، جو امید لگاؤ گے اللہ ویسا معاملہ فرمائے گا. ہم یہی امید لگاتے ہیں
اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس سال میں ہمارے اوپر جتنے بھی مصائب ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، جتنے بھی مسلمانوں پر ہیں، اللہ اس سال میں ان سارے مصائب کا خاتمہ فرما دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت فتح عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اوپر جو یزیدیت طاری ہے، اللہ ان یزیدیوں کا خاتمہ فرمائے۔ بات ہو رہی تھی، اچھا ایک بات، دوسری بات، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دو عمل دیے ہیں، دونوں احادیث میں آتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے، مہینہ مقدس ہے، بڑا برکت والا ہے، منحوس نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی دن بنایا ہوا، کوئی مہینہ بنایا ہوا منحوس ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تھوڑی بنایا ہے، اللہ نے بنایا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی نحوست نہیں چاہتا، بڑا شفیق ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کا جو روزہ رکھتا ہے، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے کے یہودی جو ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ 10 تاریخ پر روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی اگر روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو ایسا کر لو کہ اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لو، 10 کے ساتھ 9 کا ملا لو، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو، اختیار آپ کا۔ دیکھیے یہاں بھی یہ بات رکھی کہ ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا پہلے سے کر رہا ہے تو ہماری مشابہت اس کے ساتھ نہ ہو۔ جب اللہ کے رسول نے عبادت میں مشابہت نہیں رکھی تو ہم اپنے 6 فٹ کے جسم میں کیسے مشابہت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو اہل و عیال ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اگر اہل و عیال کے لیے عاشورے کے دن دسترخوان میں وسعت کر دی جائے، وسعت کے معنی یہ ہے 1 چیز پکانے کی ہمت تھی 2 پکا لی۔ آپ دال پکاتے تھے، اگر سبزی اس سے مہنگی ہے تو وہ پکا لیں، سبزی پکاتے تھے، دال اس سے مہنگی ہے تو وہ پکا لیں، اور اللہ نے ہمت دی ہے تو گوشت پکا لیں، اس میں کوئی اچھی چیز پکانے کی ہمت ہے تو پکا لیں، اہل و عیال کے لیے۔ باہر کی بات نہیں ہو رہی، اہل و عیال کی بات ہو رہی، گھر کے اندر کی بات ہو رہی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دسترخوان کے وسعت دینے کی وجہ سے سارے سال اس کے گھر کے اندر برکت رکھیں گے، کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ابھی نماز کے بعد لوگ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، ایک طرف کہہ رہے ہیں دسترخوان کو وسعت دو، تو دسترخوان وسعت دینے میں کیا کہا گیا؟ اہل و عیال کے لیے روزہ رکھنے کا حکم آپ کو دیا گیا، بچوں کے لیے تھوڑی ہے روزے کا حکم۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ تو فرض بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جو اس کو رکھے گا بہت بڑا ثواب ہے، نہیں رکھے گا ثواب سے محرومی ہوگی، اللہ کیا پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آپ دن میں پکا لیں، آپ کا روزہ ہے، رات کو کھا لیں، تو کوئی چیز تضاد نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کے ایمان کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ہاں تیسری بات بھی اسی کے ساتھ سمجھ لیجیے، دوسری آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان چیزوں کو استعمال مت کرو۔ نمبر 1 بتایا میتہ، مردہ جانور، تو اپنے نفس میں حلال تھا، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، جتنے حلال جانور ہیں جتنے بھی ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں، لیکن اس جانور کی
کیفیت ایسی ہے کہ وہ مردہ ہو گیا، مر گیا اپنی موت، یا کسی نے اس کو مار دیا، ذبح تو نہیں ہوا، وہ جانور مردار ہے، حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والدم، خون بہنے والا۔ آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں سے کہیں کوئی رگ کٹ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے، یہ خون حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، خنزیر اور اس کا گوشت۔ خنزیر اپنے نفس میں بھی حرام ہے اور اس کا گوشت بھی حرام ہے، چاہے اس کو ذبح کریں یا نہ کریں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز، اور اس چوتھی چیز کو بتانا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہم کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ حلال جانور کے ذبح کی صورت میں ہو، چاہے پھل فروٹ ہو، چاہے روپیہ نکال کر خرچ کریں، لیکن یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، لغیر اللہ بھی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ہے، حرام ہے اس کا استعمال۔ میں نے خرچ کیا اور جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن جانور کو اس کا گوشت اس لیے کھلا رہا ہوں دوسرے کو کہ وہ سامنے والے جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ کے لیے کام آتا۔ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں تو یہ بات ہے غیر اللہ کی، اللہ نے اس کو فرمایا اس کا استعمال، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا برتنا حرام ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں میں، دوسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کی نیاز کے نام پر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے سبیلے بھی لگا رہے ہیں، دیگے پکا کر بھی بانٹ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ خوش ہو جائے، تو اللہ تو نہیں ہے امام حسین، وہ تو مخلوق ہے ان کی، اللہ کی، تو بات غیر اللہ پہ چلی گئی، حرام ہو گئی، اس کا پانی پینا بھی حرام ہو گیا، اس کا ایک نوالا کھانا بھی حرام ہو گیا، اس کا برتنا بھی حرام ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لغیر اللہ بھی، اور یہ اتنے وسیع معنی میں ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی کام کریں گے سب حرام ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل السنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل السنت والجماعت میں سے کیا مطلب؟ جس طرح ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح وہ بھی عبادت کرتے تھے، نماز ہماری طرح پڑھتے تھے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ہم ان کی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی نماز 5 پڑھتے تھے، ظہرین مغربین نہیں پڑھتے تھے، چیلنج ہے کوئی دکھلا دے جاتے، پوری احادیث کے ذخیرے میں سے ان کے حالات میں سے 5 نمازیں پڑھتے تھے، اور پڑھتے بھی ہماری طرح تھے، روزہ بھی ہماری طرح رکھتے تھے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، افطار کا وقت ہو چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ افطار کر چکے تھے، اور اس نے ابھی افطار نہیں کیا تھا، انتظار میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم افطار میں جلدی کیوں نہیں کرتے؟ حکم تو یہ کہ سورج غروب ہو جائے آپ افطار میں جلدی کریں، تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ، اور آپ بھی یہی کیا کرتے تھے، زکوٰۃ صدقات اہل سنت والجماعت کے طریقے میں دیتے تھے۔ اور یہ بھی دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی سخت تکلیف میں رہے، سخت تکلیف میں، کیا انہوں نے نماز چھوڑی؟ تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، پانی ان کا بند ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن تیمم کر کے نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل ہے جو ہم اس نیاز کے نام پر جتنے بھی کرتوت انجام دے رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ جب نماز ہی نہیں پڑھی تو حسینی کیسے ہوگا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
اپنے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑی؟ ہم ساری سنتیں چھوڑ رہے ہیں اور حضرت حسین کو خوش کر رہے ہیں، تو خوش ہوں گے؟ نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھیے۔ آپ کو اظہار ثواب کرنا ہے، اظہار ثواب کیجیے۔ اظہار ثواب پہنچے گا، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ کیا ہوتا ہے اظہار ثواب میں؟ وہ 10 محرم کو کریں، 10 سے پہلے کریں، پورے سال میں کریں، کسی وقت بھی کریں، رات کو کریں، دن میں کریں، چھپا کے کریں، ظاہر کر کے کریں۔ اظہار ثواب اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک چیز خرچ کر رہا ہوں، میں اپنے عمل سے کوئی عبادت کا نفلی عمل کر رہا ہوں اور روپیہ نکال کے خرچ کر رہا ہوں، کسی غریب کو، مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کے تن پہ کپڑا پہنا رہا ہوں، اور نیت یہ کرتا ہوں کہ اللہ یہ خرچ میں نے کیا ہے آپ کے دیے ہوئے مال میں سے، آپ کی توفیق سے، ثواب اس کا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیجیے، پہنچ جائے گا۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کو بھیجا ہے اور اللہ سے کہا آپ بھیجیے، ہماری کیا مجال ہے، اللہ ہی بھیجتا ہے۔ بے شک یہ سارے ثواب کی، لیکن اس طرح کیجیے نا، غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو امام حسین کی یہ تعلیم نہیں، انہوں نے اپنے نانا سے یہ نہیں سیکھا، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں سیکھا، وہ سارے کام اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، اصحاب یہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضور علیہ السلام کا گھرانہ شروع ہوتا ہے بیویوں سے، وہ بھی اہل بیت ہیں، ان کی اولادیں بھی اہل بیت ہیں، ان کی اولاد کی اولاد بھی اہل بیت ہیں۔ ان میں سے جو اولادیں صحابیت کے درجے میں ہیں وہ رضی اللہ عنہم، اور جو اولادیں تابعی کے درجے میں ہیں، اگرچہ انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ رحمہم اللہ کے درجے میں ہیں۔ یہ تو دعا ہے۔ اور جو تابعین کے درجے میں ہے وہ بھی رحمہم اللہ تعالی کے درجے میں۔ سارے اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی بات ان کی آ گئی، بات ہو رہی تھی کیونکہ صحابی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو جیسا ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان بھی ویسا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ میں یہ بھی آ گئے۔ اور گزشتہ جمعہ بات ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، سگے بہنوئی۔ رشتہ بتا دیا تھا میں نے گزشتہ جمعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ بھی بتا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے عادل تھے، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین، پہلی شخصیت ہیں جن کے لیے لفظ امیر المؤمنین استعمال کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں سرکاری کام کر رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سرکاری کھاتا لکھ رہے تھے، ایک چراغ جل رہا تھا، ظاہر چراغ جل رہا تھا تو اس میں تیل بھی سرکاری ہوگا۔ اتنی دیر میں ایک شخص آئے، باہر ٹھپ ٹھپ کی، اجازت چاہیے آنے کی، انہوں نے اجازت دے دی، اندر آ گئے تو ان سے پوچھا کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا اپنا ذاتی کچھ کام ہے۔ انہوں نے فوراً وہ چراغ بجایا، دوسرا جلا دیا۔ یہ آنے والے پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر محترم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا امیر المؤمنین، یہ بتائیے کہ آپ نے اس چراغ کو کیوں بجھا دیا، دوسرا کیوں جلا دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی اتنی سی رمق، بالکل رائی کے دانے کے برابر یہ عطا فرما دے، یہ بھی ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اس وقت تو یزیدی بنے ہوئے ہیں سارے، اللہ غارت کر دے گئے، بھائی آمین بھی نہیں کہتے، کیسے کرتے؟
ووٹ بھی دے کر کے آتے ہو پھر ہمارے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو آمین نہیں کہتے، ہمارے لیے آمین نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں بجھا دیا، اس کو کیوں جلا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نے آپ سے پوچھا کس کام کے لیے آئے ہیں، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا ذاتی کام ہے، تو میں نے سرکاری چراغ بند کر دیا، اس میں تیل سرکاری تھا، اور دوسرا چراغ لگا دیا، اس میں تیل جو ہے میرے جیب کے پیسے کا ہے، یہ میرا ذاتی ہے۔ تو سرکاری کام کرنا تھا جب تک تو جائز تھا، اب آپ کا ذاتی کام کروں تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو ہمارے سرکاری لوگ ہیں جن کو حرام گاڑیاں ملی ہوئی ہیں اور حرام پیٹرول مل رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے سارا، ان کے پیٹ میں جانے سے مراد یہ تھوڑی ہے لقمہ کھائیں گے تو پیٹ میں جائے گا، برت رہے ہیں اسے، سارے پولیس والے بھی اس میں شامل ہیں۔ ذاتی کام ہوتا ہے اپنی فیملی کو بٹھا کے اسی گاڑی میں خراٹے بھرتے پھر رہے ہوتے ہیں، حرام ہے یہ، بالکل حرام۔ یہ سوچ لیں، کسی کو اللہ نے فرمایا کہ پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں اور شامل ہم بھی ہیں اس میں، کیوں؟ ووٹ ہم ہی دے کر کے آتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایسے بس بڑے سرخرو ہو جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ ووٹ دیا ہے جس نے بھی دیا ہے سب استغفار کرے، حرام ہے ووٹ دینا ان کو، دیتے رہو، ماں تو جب اسلام یاد ہی نہیں رہتا کسی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چراغ اس لیے بجھا دیا کہ یہ سرکاری کام کر رہا تھا، سرکار کا تھا، اب ذاتی کام کے لیے جو تھا میں نے اپنا چراغ جلا لیا ہے۔ کوئی مائی کا لالا ہے؟ سب کہتے ہیں جب کوئی بڑا دن آتا ہے سب کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور کام کرتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر۔ تو ہمارا ایمان تو ان جیسا نہ ہوا۔ اللہ یہ تو فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اپنے ایمان کو اس جماعت صحابہ کے فرد کے جیسا ایمان بناؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہے، آیت ہمیں اسی بات کا سبب دے رہی ہے، ترغیب دے رہی ہے، اس پر سوچو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بنانے کی فکر کرو، اگر ایمان اس جیسا ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو محنت کیا جائے گا، اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کہاں پہ